اوے راکٹ، اپنی گندی نظریں ہٹا لڑکی پر سے، یہ صرف میرا مال ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا تجھے دلاور؟ ایک لڑکی کے لیے یار سے لڑ رہا ہے؟ آخر اس خزانے سے کچھ ہمیں بھی تو عنایت ہوگا نا، اتنی محنت کس لیے کی ہے ہم نے؟ راکٹ کی رال ٹپک رہی تھی، اس کا لہجہ بھی بہت تلخ ہو چکا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، دلاور نے اسے غلیظ گالیاں دی تھیں، جسے سنتے ہی راکٹ کا چہرہ بھی تن گیا۔ دلاور، اپنی حد میں رہ نہیں تو۔ اس کا ہاتھ رینگتے ہوئے اپنی کمر میں اڑسی پستول کی طرف گیا، جسے دیکھتے ہی دلاور نے فوراً اپنی پستول نکال لی۔ نہیں تو کیا کمزات، کتے، کمینے! ایک عورت کے بے تحاشا حسن نے دونوں کو پاگل کر دیا تھا کہ وہ وقت اور حالات کو دیکھے بغیر لڑ رہے تھے، جبکہ تیسرا ساتھی، جو ان سے عمر میں کافی کم لگ رہا تھا، مسلسل منمناتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ موہنی نے موقع غنیمت جانا اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ اسے شدید چوٹیں لگیں، مگر وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ لوگ بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگے۔ موہنی نے جب انہیں اپنے بہت پاس آتے دیکھا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسی وقت اس نے ان میں سے کسی ایک کو پستول سے فائر کرتے دیکھا۔ ساری فضا زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ موہنی نے خوف سے چیخ ماری اور منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ وہ کون سی جگہ تھی اور وہ کب سے وہاں تھی، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ ایک گندے سے کمرے میں اسے پھینک کر وہ دوبارہ خبر لینا بھول گئے تھے۔ کھانے کی ٹرے تینوں وقت باقاعدگی سے کمرے کے اندر کھسکا دی جاتی، مگر کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ گھر سے بہت اچھے اور خوشگوار موڈ میں نکلی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اونچی آواز میں میوزک سنتے اسے پتہ ہی نہ چلا جب کوئی اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ گھبرا کر اس نے بریک لگائی اور غصے میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ سڑک پر اوندھے گرے شخص کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چلائی تھی، اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا؟ اسی وقت اسے کچھ عجیب سا لگا، جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، کسی نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بھیگا رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ بس تھوڑی دیر لگی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اس نیم اندھیرے کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے کمرے میں موجود تھی۔ اسے سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ وہ کہاں ہے، پھر اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر اس کی سننے والا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کا عالی شان گھر نہیں تھا جہاں اس کی ایک آواز پر نوکروں کی فوج اکٹھی ہو جاتی۔ یہاں اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے پر کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تو وہ بے بسی سے روتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں پڑی سوچتی رہی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، مگر ایسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ جس گندے مندے برتنوں میں اسے کھانا دیا جاتا تھا، انہیں دیکھ کر پہلے دن اسے شدید کراہت کا احساس ہوا۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر آخر کب تک؟ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو اسے مجبوراً انہی برتنوں میں کھانا پڑا۔ تب اسے احساس ہوا کہ بنیادی ضرورتوں سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کون سا وقت تھا جب اس نے اچانک کچھ دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی تھیں، کچھ شور جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بہت سے لوگوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ فارینہ ڈر کر ایک کونے سے لگ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد کچھ بھاری قدموں اور ان کے درمیان چھن چھن کرتی گھنگروؤں کی آوازیں اس کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئیں۔ کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ پورے جھٹکے سے کھلا۔ اندر کچھ لوگ داخل ہوئے، جن میں سے کچھ سادہ حلیے میں تھے اور کچھ کا حلیہ اور لباس فقیروں اور ملنگوں جیسا تھا۔ فارینہ کی دھندلی آنکھوں نے ان میں سے کسی کو پہچاننا چاہا، پھر اتنے چہروں میں ایک چہرہ اسے جانا پہچانا نظر آ ہی گیا۔ اس کے سوئے ہوئے اعصاب ایک دم سے جاگے تھے۔ اتنے دنوں سے بے دم اور نڈھال پڑی فارینہ میں کوئی طاقت سی بھر گئی اور وہ بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سامنے کھڑے شخص کا گریبان پکڑ کر چلانے لگی۔ ذلیل، کمینے، گھٹیا شخص، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس پر چیختی چلاتی تھپڑ برسائے جا رہی تھی۔ ساکت کھڑے ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ اس کے ساتھ آئے باقی لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ فارینہ کے ناخنوں کے نشان ایڈم کے ہاتھوں اور گردن پر صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اتنے دنوں کی فرسٹریشن اس پر نکال رہی تھی، نہ کچھ سن رہی تھی اور نہ سمجھ رہی تھی۔ فارینہ! ایڈم نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ فارینہ ٹھٹک کر رک گئی اور اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
نہ جانے کیسا عجیب سا احساس تھا ان آنکھوں میں کہ فارینہ ایک لمحے کے لیے خوفزدہ سی ہو گئی۔ کسی کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تم سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے، ایڈم نے کہتے ہوئے اسے زور سے جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ فارینہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی۔ اسی وقت لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے شہرام اور مرتضی ہاشم اس تک پہنچے۔ فارینہ انہیں دیکھتے ہی چیخیں مارتے ہوئے باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایڈم وہاں سے جا چکا تھا، بہت سے پولیس کے سپاہی بھی اندر آ گئے۔ فارینہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ باپ کے سینے سے لگی، وہ وہاں سے باہر آئی۔ کسی نے اس کے اوپر چادر بھی دی تھی، مگر فارینہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ انکل، آپ فارینہ کو لے کر گھر جائیں، باقی معاملہ میں خود ہینڈل کر لوں گا، شہرام نے اس کے پاس آ کر کہا تو مرتضی ہاشم سر ہلاتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گئے۔ فارینہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر وہ اپنے قریبی دوست کی طرف متوجہ ہوئے جو پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ یار، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، فارینہ میری بھی بیٹی جیسی ہی ہے۔ شکر کرو کہ وہ اس لڑکے ایڈم کی بروقت اطلاع کی وجہ سے اتنی جلدی بازیاب ہو گئی۔ خیر، تم فکر مت کرو، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا اور اصل مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، ڈی ایس پی گلزار ملک نے کہا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فارینہ کے گھر پہنچنے تک فیملی ڈاکٹر بھی پہنچ گئے تھے۔ فارینہ کی حالت کے پیش نظر اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ ان کا آرام کرنا بہت ضروری ہے، زیادہ مینٹل سٹریس ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی۔ فارینہ سے اس واقعے کے بارے میں فی الحال کوئی بات نہ کی جائے، اس کی ذہنی حالت ابھی ایسی نہیں کہ وہ زیادہ بوجھ برداشت کر سکے۔ مرتضی ہاشم سب کچھ بھول بھال کر بیٹی کے سرہانے لگ کر بیٹھ گئے۔ فارینہ اس طوطے کی طرح تھی جس میں جادوگر کی جان ہوتی ہے۔ فارینہ کے اغوا کا یہ ایک ہفتہ ان پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ دن رات ایک کرنے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں پا سکے تھے۔ فارینہ کے فون ریکارڈ سے ایک نمبر سے بار بار آنے والی کالز نے پولیس کے ساتھ انہیں بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یہ نمبر نہ اس کی فرینڈ لسٹ میں تھا اور نہ کسی جاننے والے کا، پھر کون اسے بار بار فون کر کے تنگ کرتا تھا؟ اس نمبر کا ایڈریس بھی علاقہ غیر کا تھا۔ پھر فارینہ کی ایک قریبی دوست نشا نے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسے مسلسل ایک نمبر سے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، مگر اصل معاملہ کیا ہے وہ اسے بھی ٹھیک سے نہیں پتا تھا۔ فارینہ نے کبھی تفصیل سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بھی اگر اس کے سامنے اس دن اتفاق سے اس بلیک میلر کا فون نہ آتا تو نشا کو اتنا بھی پتہ نہ چلتا۔